راج، وکرانت اور آرین روزانہ گاؤں کے پرانے کنویں کے پاس بیٹھ کر وقت گزارتے تھے۔ گاؤں میں مشہور تھا کہ رات کے وقت یہاں کچھ عجیب ہوتا ہے، مگر کسی کو یقین نہیں تھا۔ اس دن بھی وہ کنویں کے قریب بیٹھے تھے کہ سورج ڈھلنے لگا۔ وکرانت نے کہا، چلو گھر چلتے ہیں، لیکن آرین نے ضد کی، تم لوگ جاؤ، میں تھوڑی دیر اور رکوں گا۔ راج اور وکرانت گھر چلے گئے، مگر آرین کنویں کے قریب ہی رہا۔ رات کی تاریکی گہری ہونے لگی۔ اچانک اس کے کانوں میں کسی عورت کی سرگوشی سنائی دی، یہاں کیا کر رہے ہو؟ آرین نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی اس نے کنویں میں جھانکا، ایک لمبے بالوں والی عورت اچانک نمودار ہوئی اور بجلی کی تیزی سے اس پر جھپٹ پڑی۔ بچاؤ! آرین چیخا، مگر اس کی آواز گم ہو گئی۔ چڑیل نے اسے کھینچ لیا اور وہ دونوں اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ اگلی صبح جب راج اور وکرانت کنویں کے پاس پہنچے تو وہاں آرین نہیں تھا، لیکن کنویں کے کنارے اس کی چپلیں اور مٹی پہ گھسیٹنے کے نشانات پڑے تھے۔ گاؤں میں کوہرام مچ گیا۔ سب کو اندازہ ہو گیا کہ چڑیل نے آرین کو قید کر لیا ہے، لیکن بزرگوں نے کہا، ہم چڑیل کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں، مگر ہمیں ہوشیاری سے کام لینا ہوگا۔ گاؤں والوں نے ایک زبردست جال تیار کیا۔ انہوں نے ایک نوجوان کو چڑیل کو بہکانے کے لیے تیار کیا اور اسے کنویں کے پاس کھڑا کر دیا۔ رات ہوتے ہی چڑیل نمودار ہوئی اور اس کی طرف لپکی، مگر جیسے ہی وہ جال کے قریب پہنچی، ایک لڑکے نے اس کے پیروں پر راکھ رکھ دی۔ یہ خاص راکھ تھی جو چڑیل کو کمزور کر دیتی تھی۔ چڑیل تڑپنے لگی، مگر اس کے اندر بھی طاقت باقی تھی۔ وہ زمین سے اٹھنے لگی کہ راج اور وکرانت نے پیچھے سے اس پر لوہے کی زنجیریں ڈال دی۔ گاؤں والوں نے ایک ساتھ زور لگایا اور اسے گھسیٹ کر کنویں کے کنارے لے آئے۔ چڑیل چلائی، مجھے مت قید کرو، میں واپس آؤں گی، مگر کسی نے اس کی نہ سنی۔ سب نے مل کر چڑیل کو کنویں میں دھکیل دیا اور فوراً اس پر بھاری لوہے کے پتھر اور مقدس دھاگے باندھ دیے تاکہ وہ کبھی واپس نہ نکل سکے۔ چند دن بعد سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، مگر ایک رات آرین اچانک اپنے کمرے میں چونک کر اٹھ بیٹھا۔ مجھے قید کر دیا، مگر میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہوں گی۔ آرین کو لگا کہ اس نے خواب میں چڑیل کو دیکھا ہے، لیکن اس کے دل میں ایک ڈر بیٹھ گیا، کیا واقعی چڑیل کبھی واپس آ سکتی ہے؟